بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، اس کا چوتھا سبق ہے تناقض کا بیان۔ دیکھیں مسئلہ ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، کتاب کی عبارت رہتی ہے جو کہ ہم آج کے اس سبق سے حل کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب دو قضیے ایسے ہوں کہ ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو، یعنی ایک قضیے کے اندر اس بات ہے اور دوسرے قضیے کے اندر انکار ہے، اور ان میں یہ بات بھی ہو کہ ایک کو اگر سچا کہیں تو دوسرے کو ضرور جھوٹا کہنا پڑے، یعنی دو قضیے ہیں، دو جملے ہیں، اگر ایک سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ضرور ہوگا، اگر ایک جھوٹا ہے تو دوسرا سچا ضرور ہوگا۔ اگر دو قضیوں کے درمیان ایسا اختلاف ہے، ایسی مخالفت ہے، تو ان دونوں کے ایسے اختلاف کو تناقض کہتے ہیں۔ جیسے آگے حضرت نے مثال دی ہے، زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے۔ یہ دونوں قضیے ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک سچا ہوگا تو دوسرا جھوٹا ضرور ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ زید عالم بھی ہو اور عالم نہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو عالم ہوگا یا پھر عالم نہیں ہوگا۔ ان کے اس اختلاف کو منطق کی اصطلاح میں تناقض کہا جاتا ہے۔ جن دو قضیوں میں تناقض ہوتا ہے وہ دونوں ایک دم سے نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں سچے ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے دو قضیے تھے، ان میں سے ایک کا زید عالم ہے اور دوسرا زید عالم نہیں ہے، بیک وقت یہ دونوں سچے ہو جائیں ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک ہی وقت میں دونوں علیحدہ بھی نہیں ہو سکتے کہ بیک وقت دونوں ہی جھوٹے ہو جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ زید عالم ہے یہ بھی جھوٹ ہے اور زید عالم نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ جیسے مثلا مثال مذکور میں زید عالم ہو اور عالم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اور یعنی دونوں سچے ہو جائیں قضیہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا دونوں جھوٹے ہو جائیں کہ زید عالم نہیں ہے اور نہ عالم نہ ہو۔ نہ عالم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ عالم ہونا، کیونکہ نفی کی نفی اس بات ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں قضیوں میں سے ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا، تو پھر ایسے اختلاف کو تناقض کہا جاتا ہے۔ تناقض آپ نے پڑھ لیا، نقیض آپ نے پڑھ لیا، نقیضین پڑھ لیا۔ آگے یہاں سے بتا رہے ہیں کہ قضیہ مخصوصہ میں تناقض کے لیے 8 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ 8 شرطیں کون سی ہے، کیا تفصیل ہے، وہ اسی عبارت میں بتائی گئی ہے۔ قضیہ مخصوصہ یعنی جن کا موضوع خاص شخص ہوں، ان میں تناقض جب ہوگا جبکہ وہ دونوں 8 چیزوں میں متفق ہوں، 8 شرطیں پائی جائیں گی، ان کے اندر اتفاق ہوگا پھر تناقض ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی یا ایک کسی چیز میں بھی اتفاق نہیں ہے، تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلی ہے موضوع۔ موضوع دونوں کا ایک ہونا چاہیے، اگر موضوع بدلے گا تو تناقض نہیں ہوگا۔ جیسے زید کھڑا ہے اور زید کھڑا نہیں، دونوں کا موضوع ایک زید ہے تو پھر تناقض ہوگا، اور ان دونوں میں تناقض ہے۔ اور زید کھڑا ہے عمر کھڑا نہیں، اب یہاں پہ دیکھیں موضوع تبدیل ہو گیا ہے، لہذا ان دونوں میں تناقض بھی نہیں ہوگا، دونوں قضیے سچے ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ محمول دونوں کا ایک ہونا چاہیے، اگر محمول ایک نہیں ہے تو تناقض بھی نہیں ہوگا۔ جیسے زید کھڑا ہے زید بیٹھا نہیں ہے، اب پہلا جو قضیہ ہے اس میں محمول ہے کھڑا ہونا، جو دوسرا قضیہ ہے اس میں محمول ہے بیٹھا ہونا، ان دونوں محمولوں کے درمیان فرق ہے، اس کی وجہ سے دونوں قضیوں میں تناقض بھی نہیں ہوگا، ان دونوں قضیوں میں تناقض نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرا وہ دونوں قضیے مکان میں متفق ہو، یعنی دونوں قضیوں کی جگہ ایک ہونی چاہیے، اگر جگہ ایک نہیں ہوگی تو پھر بھی تناقض نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا یعنی دونوں کا مکان ایک ہو، اگر مکان ایک نہ ہوگا تو تناقض نہیں ہوگا۔ جیسے زید مسجد میں بیٹھا ہے اور زید گھر میں نہیں بیٹھا، اب یہاں پہ دیکھیں اس میں مکان مسجد ہے دوسرے میں مکان گھر ہے، تو مکان تبدیل ہو گیا ہے، اس وجہ سے ان دونوں قضیوں میں تناقض بھی نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں جن میں دونوں قضیوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ دونوں قضیوں کا زمانہ ایک ہو، اگر زمانہ ایک نہ ہوگا تو تناقض نہ ہوگا۔ جیسے مثال دی ہے کہ زید دن کو کھڑا ہے اور زید رات کو کھڑا نہیں ہے، تو ان دونوں کے اندر بھی تناقض نہیں ہے، دونوں باتیں سچی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے، دن کا زمانہ اور ہے رات کا زمانہ اور ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ قوت اور فعل میں دونوں قضیے ایک ہوں، یعنی ایک قضیے میں اگر یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ محمول بالفعل موضوع کے لیے ثابت ہے، یعنی موضوع یہ والا کام بالفعل کر رہا ہے، یہ ہے بالفعل، تو دوسرے میں یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ محمول موضوع کے لیے بالفعل ثابت نہیں ہے کہ موضوع یہ والا کام فی الوقت نہیں کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک قضیے میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ محمول موضوع کے لیے بالقوہ ثابت ہے، بالقوہ کا کیا مطلب ہے، وہ آگے حضرت نے خود ہی بتایا کہ استعداد، قابلیت اور صلاحیت، اس کو بالقوہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں محمول کے ثابت ہونے کی استعداد اور لیاقت ہے۔ تو دوسرے قضیے میں یہ بات ہو کہ محمول موضوع کے لیے بالقوہ ثابت نہیں ہے، یعنی موضوع میں محمول کے ثابت ہونے کی استعداد اور لیاقت نہیں ہے، تب تناقض ہوگا۔
وگرنہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک قضیے کے اندر بالقوہ ہے اور دوسرے کے اندر بالفعل ہے تو تناقض نہیں ہوگا، دونوں کے اندر یا تو بالقوہ ہونے چاہیے یا پھر دونوں کے اندر بالفعل ہونا چاہیے، پھر تناقض ہوگا، اس کے بغیر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ شرط ہے۔ باقی اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ایک مثال سمجھیں گے جس سے یہ والی بات سمجھنی ذرا آسان ہو جائے گی۔ قوت اور فعل آپ نے سمجھ لیا ہے کہ قوت کہتے ہیں استعداد و صلاحیت کو، اور فعل کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ والا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کی مثال حضرت نے دی ہے، جیسے یوں کہیں کہ اس بوتل میں جو شراب ہے اس میں نشہ لانے کی قوت ہے، اور یہ شراب جو اسی بوتل میں ہے بالفعل نشہ لانے والی نہیں ہے، تو ان دو قضیوں میں تناقض نہیں ہوگا۔ بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بوتل میں شراب ہے، آیا اس میں نشہ لانے کی قوت اور صلاحیت ہے؟ وہ بالکل ہے کہ اگر کوئی اس کو پیے گا تو اس کو نشہ آ جائے گا، لیکن کیا اس وقت یہ والی بوتل نشہ لا رہی ہے؟ اس بوتل کی وجہ سے آپ کو نشہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو ظاہر بات ہے جب آپ بوتل پی نہیں رہے تو آپ کو نشہ بھی نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس وقت دونوں میں تناقض نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے قضیے میں بالقوہ ہے، دوسرے قضیے میں بالفعل ہے، تو ان دونوں قضیوں میں تناقض نہ ہوگا، اس لیے کہ دونوں قضیے سچے ہیں۔ ہاں اگر یوں کہیں کہ اس بوتل کی شراب میں نشہ لانے کی قوت ہے اور اس بوتل کی شراب میں نشہ لانے کی قوت نہیں ہے، دونوں میں اب دیکھیں قوہ آ گیا ہے، اس لیے چونکہ قضیوں کے اندر دونوں میں ایک ہی چیز ہے تو اس وقت تناقض پیدا ہوگا، اس لیے کہ دونوں باتیں ایک دم سے سچی نہیں ہو سکتی۔ یا ہم یوں کہیں قوہ کے بجائے آپ بالفعل کر لیں، اس بوتل کی شراب بالفعل نشہ لانے والی ہے اور اس بوتل کی شراب بالفعل نشہ لانے والی نہیں ہے، تو اس وقت بھی تناقض ہوگا، اس لیے کہ دونوں باتیں سچی نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں قضیوں میں یا تو بالقوہ ہو یا دونوں قضیوں میں بالفعل ہو، اگر ایک میں بالقوہ اور ایک میں بالفعل ہے تو اس وقت تناقض نہیں ہوگا۔